اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم نماز کے احکام، نماز کا طریقہ، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اس کے متعلق سیکھیں گے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے مطابق، حنفی احناف کے نزدیک کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا طریقہ آپ سماعت فرمائیں کہ نماز کا طریقہ حنفی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے وضو، نماز کے لیے وضو، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور وضو کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں صرف چار انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اس طرح کھڑے ہونا ہے نماز میں کہ دو جس طرح قدم ہوتے ہیں، دونوں قدموں کے درمیان صرف چار انگل کا فاصلہ ہو۔ اور اس کے بعد تھینکس فار جوائننگ مائی لائیو اسٹریم، اینڈ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لیں، انگوٹھا کان کی لوح کو چھو جائے، کان کی لوح جو کان کے ادھر کنارے ہوتے ہیں، لٹک رہے ہوتے ہیں، لٹکتے ہوئے، وہ جو کان سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کو کان کی لوح بولتے ہیں۔ ادھر تک ہاتھ اٹھانے ہیں دونوں، جب اللہ اکبر کہتے ہوئے ادھر تک ہاتھ اٹھانے ہیں تو ادھر سے نماز شروع ہونی ہے۔ تو انگلیاں ملی ہوئی نہ ہو، جب ہاتھ اٹھانے ہیں اس طرح تو انگلیاں نہ بالکل ملی ہوئی ہوں، نہ بالکل اس طرح ہوں، بلکہ درمیانی کیفیت میں، نہ بالکل ملی ہوئی ہوں کسی ہوئی ہوں، نہ بالکل اس طرح کھلی ہوئی ہوں، اور بلکہ بالکل نارمل کنڈیشن میں ہوں، نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ہی بالکل ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہوں، کوئی ٹائٹ وغیرہ بھی نہ کی ہوئی ہوں۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ ہتھیلیاں جو ہیں ان کا یہ جو ہے بالکل سیدھی خانہ کعبہ شریف، قبلہ شریف کی طرف ان کا رخ ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نظر جو ہے، نظر کی طرف رکھنی ہے ہم نے، نظر بالکل سجدے کی جگہ پر، جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر نظر رکھنی ہے ہم نے۔ اور آگے چلتے ہیں پھر کہ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیں۔ سب سے پہلے کیا کرنی ہے ہم نے، پھر جب کھڑے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ تھینکس فار جوائننگ مائی لائیو اسٹریم، اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا نام وغیرہ تعارف کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کرے، دل میں پکا ارادہ۔ نیت کسے کہتے ہیں، دل میں پکا ارادہ کر لینا کہ اب نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تو جب وہ پکا ارادہ کر لے گا، تھینکس فار جوائننگ مائی لائیو اسٹریم، پلیز ٹیپ آن دا اسکرین، اینڈ جب نیت کرنی ہے تو نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، پکا ارادہ کر لیا تو نیت ہو جائے گی۔ تو آگے پھر کہ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، جس طرح ہم زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میرا منہ خانہ کعبہ شریف کو واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس طرح اللہ اکبر، اس طرح بھی بندہ نیت دل میں کر سکتا ہے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہے تو اس طرح دل میں نیت کر لینا بھی صحیح ہے۔ اور اگر زبان سے اس طرح کہہ لے تو یہ افضل ہے، اتنی آواز میں کہہ لے کہ خود کے کان آواز سن لیں۔ تو پھر اگر با جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام کی نیت بھی کرنا ساتھ میں لازمی ہوگی کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تھینکس فار جوائننگ مائی لائیو اسٹریم، پلیز ٹیپ آن دا اسکرین۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسائل پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لیں، آپ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آگے نماز کا طریقہ میں بتا رہا تھا، تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں کہ دایاں جو ہاتھ ہے اس طرح باندھنے ہیں ہم نے کہ دایاں ہاتھ اس طرح ہے، اور یہ جو ہتھیلی ہے اس کی، یہ ہتھیلی یہ دائیں ہاتھ کے ادھر اس جگہ پر آئے، اور یہ 3 انگلیاں ادھر آ جائیں۔ اس طرح نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور اس طرح یہ جو 2 انگلیاں سائڈ والی ہیں یہ اس کے اگل بغل آ جائیں، اس طرح پکڑ لینے، یہ 3 انگلیاں ادھر آ جائیں۔ اس طرح ہم نے اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اپنا نام شیئر کرنا چاہے، اگر تعارف کروانا چاہے یا کوئی مسائل پوچھنا چاہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بتاتے ہیں، پھر پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے ثنا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، پاک ہے تو اے اللہ عز و جل، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔
اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں کہ میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. پھر تسمیہ پڑھنا ہے اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تھینکس فار لائک مائی ویڈیو. پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین کہنا ادھر سنت ہے، نماز کے دوران اس طرح آمین کہنا سنت ہے. پھر ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں کہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو مالک سارے جہاں والوں کا، بے شک کوئی شک نہیں، بہت مہربان رحمت والا روز جزا والا ہے. تھینکس فار جوائننگ بائی لائیو اسٹریم. اور ہم تجھی کو پوجتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم کو سیدھا رستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا، اور نہ بہکے ہوئوں کا جو راستہ بھٹک چکے ہیں ان کے علاوہ. کئی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد سورت فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں. اتنی آواز میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نماز جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ جب آمین کہتا ہے تو پیچھے جو امام جب سورت فاتحہ ختم کرتا ہے تو پیچھے مقتدی جو ہے بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں. بلند آواز کے ساتھ نہیں کہنا بلکہ آہستہ آواز، اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک صرف پہنچے، اس طرح کہنا سنت ہے. پھر اس کے بعد سورت فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کوئی بھی ایسی سورت ملانی ہے ہم نے کہ ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، اس طرح پڑھنا ہے. کوئی چھوٹی سورت ملا لیں کہ جو یا تو کوئی سورت پوری ملا لیں چھوٹی سورت، یا پھر کوئی ایسی ایک آیت ہو جو 3 آیات کے برابر ہو، وہ پڑھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد یا پھر کوئی اور چھوٹی سورت وغیرہ ملا لیں، یا ایک آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یا پھر 3 آیات ملا لیں. اس طرح ملانا ضروری ہے، واجب ہے. جس طرح سورت اخلاص ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تم فرماؤ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے. اچھا روشن بھائی، کیا آپ موجود ہیں یا آپ چلے گئے ہیں؟ کمنٹ میں بتا دیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح ہی ہم نے یہ سورت اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہم کو یہ تھینکس فار جوائننگ مائی لائیو اسٹریم. جب 4 رکعت کی نماز ہو، فار ایگزامپل 4 سنت ہو، تو اس میں سٹارٹنگ کے 2 رکعت میں 2 باری سورت اور لاسٹ 2 میں چھوٹی سورت. کس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جب 4 رکعت کی نماز ہو، فار ایگزامپل 4 سنت ہو، تو اس میں سٹارٹنگ کی 2 رکعت میں 2 بڑی سورت اور لاسٹ میں 2 چھوٹی سورت. صحیح، آپ اس طرح بھی صحیح ہے. اور جو ویسے عام روٹین میں ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بھی صحیح ہے. اور جس طرح اگر سنت وغیرہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو اس طرح کہ پہلی جو رکعتیں ہیں، پہلی رکعتیں جو 2 ہیں، اس میں جو آپ نے صورتیں وغیرہ پڑھی ہیں، ویسے لازمی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایسی آیات پڑھنا جو 3 آیات کے برابر ہوں. پہلی میں تھوڑی سی بڑی پڑھ لیں، ویسے یہ بعد والی جو آخری ہے نا اس میں بڑی قرات کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن درست زیادہ اچھا یہی ہے کہ پہلی والی رکعت میں زیادہ وہ کی جائے اور بعد والی رکعتوں میں تھوڑی کم قرات کی جائے. اور جو کم قرات کی جائے اس میں بھی یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی اتنی کم نہ ہو کہ 3 آیات سے کم ہو جائے. اگر 3 آیات سے کم ہو گئی تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی آپ یہ جو آپ نے پوچھا یہ صحیح ہے، لیکن آپ چھوٹی کرنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہی بات یاد رکھیں کہ وہ 3 آیات، کوئی چھوٹی آیات جس طرح ہوتی ہیں ان سے بھی کم نہ ہو جائے. اگر کم ہو گئی تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر کم نہیں ہوئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. اب اللہ اکبر جس طرح یہ سورت اخلاص پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کا نام آپ بتا دیں تاکہ آپ سے بات بھی کرتے رہیں.
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، جس طرح اب ہم نے یہ جو پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اللہ اکبر، رکوع میں اور گھٹنوں پر اس طرح پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، جس طرح ہم گھٹنوں کو پکڑتے ہیں تو انگلیاں جو ہے یہ اس طرح وہ کس کے پکڑ لیں، اور انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں بالکل جدا جدا ہوں، اور کس کے پکڑ لیں گھٹنوں کو جب رکوع کرتے ہیں اس وقت، تو اس طرح پکڑ لیں۔ پھر پیٹھ بچھی ہوئی نہ ہو، اور سر پیٹھ کی سیدھ میں، سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونے چاہیے، کوشش یہ کی جائے کہ دونوں برابر ہونے چاہیے، اس طرح صحیح ہے، اور اونچا نیچا نہ ہو، نظر جو ہے رکوع کے درمیان نظر کی طرف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے کہ رکوع کے درمیان نظر جو ہے یہ قدموں کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے رکوع میں؟ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر تسمیع، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، اس طرح کہہ لیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، یہ بھی ہمارا قوما ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف چلتے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدہ کرنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے گھٹنے، یہ جو پاؤں کے گھٹنے ہوتے ہیں، یہ ٹانگوں کے درمیان جو گھٹنے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے زمین پر لگانا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو، یہ جو 2 ہاتھ ہوتے ہیں ان کو زمین پر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر سر جو ہوتا ہے یہ کس طرح رکھنا ہے، اس کے بارے میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر میں ناک زمین پر لگنی چاہیے، پھر یہ ماتھا، پیشانی یعنی لگنی چاہیے، ان کا لگانا بھی ضروری ہے۔ 7 ہڈیوں کا، ویسے سجدے کے دوران 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ پاؤں، پہلی جو ہیں وہ پاؤں کی ہڈیاں کا لگنا ضروری ہے، 2 پاؤں کی ہڈیاں ہوگی، اور 2 گھٹنے جو ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں کا لگانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کا لگانا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح ایک یہ چہرے کی ہڈی، اس کا لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس میں ناک کی ہڈی بھی شامل ہے، یہ پیشانی اور ناک کی ہڈی دونوں، ناک کی یہ نرم ہڈی نہیں، آپ اس طرح دبائیں گے پتہ لگ جائے گا کہ یہ نرم ہڈی نہیں، یہ سخت ہڈی جو ہے نا، اس کا لگانا واجب ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمارا سجدہ ہو گیا۔ سجدے کے بعد سجدے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور ہڈی وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ناک کی ہڈی بھی شامل ہے، اور پیشانی کا لگنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ناک کی سخت ہڈی، یہ نرم ہڈی نہیں بلکہ یہ سخت ہڈی کا لگنا ضروری ہے۔ تھینکس فار جوائننگ وائی لائیو اسٹریم، تنویر بھائی تھینکس۔ بازوؤں کو کروٹ سے اور پیٹھ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ کس کو کس سے جدا رکھنا ہے؟ بازوؤں کو، بازو جو ہوتے ہیں ہمارے، اس کو کروٹوں سے اس طرح ملانے نہیں ہے سجدے کے دوران، بلکہ جدا رکھنے ہیں، اور اسی طرح پیٹھ کو رانوں سے، یہ ران ہوتی ہیں، یہ والی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو ران کہتے ہیں، اس کو یہ اس جگہ سے جدا رکھنا ہے، اور اسی طرح پھر آگے رانوں کو پنڈلیوں سے، پھر جو رانوں کے نیچے والے حصہ ہے اس کو ٹانگوں کی جو درمیان حصہ ہے اس سے جدا رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آگے ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں، ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں وہ بچھی ہوئی ہوں زمین پر، اور اس کے بعد انگلیاں جو ہے انگلیوں کا جو سیدھا ہوگا وہ سیدھ ہوگی قبلہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور کلائیاں جو ہوتی ہیں زمین سے لگی ہوئی نہ ہوں، یہ جو کوہنیاں جس کو کہتے ہیں، یہ والی چیز، یہ والی جب ہم ہاتھ سجدے کے بعد زمین پر لگائیں گے تو اس وقت ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے، یہ والی کلائی جو ہوتی ہے یہ زمین پر لگی ہوئی نہ ہو، اس کا لگنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی 3 بار تلاوت کرنی ہے، اور پھر اسی طرح سجدے سے سر کس طرح اٹھانا ہے؟ ہم نے رکھ تو لیا ہے سجدے میں، سر اٹھانا کس طرح اس کے متعلق جانتے ہیں، تو جس طرح پھر سر اس طرح اٹھائیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر سیدھا قدم اٹھائیں، قدم اٹھا کر اس کی انگلیاں قبلے رخ کر دی جائیں، اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے یہ سماعت فرما لے کہ پہلے پیشانی، جس طرح ہم نے رکھا تھا، پہلے ناک رکھا تھا پھر پیشانی، اس کا الٹ کرنا ہے، یعنی پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کو رانوں پر رکھ کر تو سیدھے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کے سیدھا جو پاؤں ہے اس کو، یہ انگلیاں جو ہے وہ کھڑی ہونی چاہیے، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا کر ٹیڑھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے یہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے، انگلیوں کے سرے
घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जिस तरह दो सजदे होते हैं, दोनों सजदों के दरमियान जिस तरह बैठा जाता है, इसके दरमियान बैठने को सजदा कहा जाता है। फिर कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या इस वक्फे में दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लीजिए, यानी ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। कह लेना मुस्तहब है, ये भी अच्छा अमल है कि अगर इस तरह कह लिया जाए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली दोनों सजदों के दरमियान अगर इस तरह कह लिया जाए तो ये भी अच्छा अमल है। इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए। जिस तरह हमने पहला सजदा सीखा कि सबसे पहले हाथ रख वो तो थे, हम खड़े थे ना, इसीलिए पहले घुटने रखे थे, लेकिन इधर हम दोनों सजदों के दरमियान बैठे हुए हैं, लिहाजा हम पहले घुटने तो ज़मीन पर लगे हुए हैं, हाथ रखेंगे, फिर सजदे के लिए सर इस तरह रखना है कि पहले नाक और फिर पेशानी आनी चाहिए, और दोनों की हड्डियों का लगना ज़मीन पर ज़रूरी है। और फिर इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए। इसी तरह सर उठाइए, जिस तरह हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल उठें, और फिर उठना किस तरह, इस तरह उठें कि हाथ जो हैं वो घुटनों पर रख लें, ये जो घुटने होते हैं तो इन पर रख के तो बिल्कुल, और कोशिश की जाए सजदे से उठते वक्त जो है ज़मीन का सहारा ना लिया जाए, ज़मीन पर हाथ टेक लगाकर इस तरह ना उठा जाए, बल्कि ऐसे उठा जाए, इस तरह उठना मुस्तहब है, अच्छा अमल है, और सहारा वगैरह ना लिया जाए। और इस तरह उठें कि पहले सबसे पहले सजदे से पेशानी उठानी है, फिर नाक उठानी है, फिर हाथ, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर उससे उठ जाएं, उठा लें और खड़े हो जाएं। फिर उसी तरह दूसरी रकत पढ़े जिस तरह हमने पहले पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सूरत मिला लें, फिर रुकू करें उसी तरह जिस तरह हमने पहले बयान कर दिया है, और सजदा कीजिए, और दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर बैठ जाइए, और 2 रकत हो गई। इसके बाद क्या करना है, 2 रकत हो गई, दूसरे सजदे के बाद बैठना कादा कहलाता है। अब कादा जो होता है कहलाता है, अब कादे में तशहुद पढ़नी होती है, तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये वाली तशहुद जो होती है ये पूरी पढ़नी होती है। फिर इसका तर्जमा भी सवात फरमा ले, तमाम कौली फेली और माली इबादतें अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें और बरकतें हों। अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तशहुद हमने पढ़ लिया तो इसके बाद हमने क्या करना है उसके मुतालिक जानते हैं। जब तशहुद में ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की, जो ये सीधा हाथ होता है, इसकी ये शहादत की उंगली ना, इन दो ये दरमियान वाली उंगली है और अंगूठे को मिला लेना है, बाकी 2 उंगलियों को इस तरह फोल्ड कर लेना है, इकट्ठे कर लेना है, और इस तरह रख के ना, इस तरह, फिर इस तरह जिस तरह बनता है हल्का, इस तरह बना के, और इस उंगली को, शहादत की उंगली को इस तरह खड़ा करना है। अशहदु अल्ला इलाहा, ला पे जो है ये उंगली खड़ी कर देनी है, इस तरह जिस तरह रखी हुई होती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिरा देनी है, ये मतलब वापस कर लेनी है, हाथ बिल्कुल सीधा कर देना है और किबले की तरफ होना चाहिए हाथ। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। अगर हाँ अताहियात हमने पढ़ ली है, फिर इस तरह कर लिया। अगर हमने 2 रकत वाली नमाज पढ़नी है तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव स्ट्रीम एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग तनवीर भाई, थैंक्स। अच्छा, अगर 2 रकत हमने पढ़नी तो आगे फिर दुरूद शरीफ और कोई दुआ मिला लें। अगर हमने दोबारा कोई रकत आगे मिलानी है, 3 या 4 रकत पढ़नी है, तो हम दोबारा ये तशहुद के बाद जो हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहेंगे, तो इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद फिर दोबारा जिस तरह हमने पहली रकत पढ़ी थी उसी तरह पहली रकत की तरह पढ़ेंगे, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और पहली रकत में हमने जो सना पढ़ी थी, लेकिन हाँ अगर सुन्नत गैर मौक़दा हैं तो उसमें हम सना जो है मिलाएंगे। उसके अलावा फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या सुन्नत मौक़दा पढ़ रहे हैं तो उन रकत में सना नहीं मिलाएंगे, सना नहीं पढ़नी साथ में। तीसरी रकत में सना नहीं पढ़नी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत फातिहा शरीफ और कोई भी सूरत मिला लें या सूरत इखलास मिला लें। MR इम्बायट, आर यू हेयर? नहीं, मुझे लग रहा है इम्बायट चला गया। अच्छा चलो पूछ लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपकी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।
جب لفظ تشہد میں لا کے قریب پہنچے تو اس وقت اٹھانے ہیں۔ پھر آگے ہم نے یہ بیان کرنا تھا کہ جس طرح ہم نے پہلی رکعت پوری کی، پہلی 2 رکعت پڑھی تھی، پھر اسی طرح ہم نے دوسری جو 2 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے وہ کر کے، اگر 3 رکعت والی پڑھنی ہے تیسری رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ جانا ہے قاعدے کی صورت میں، اور اگر 4 رکعت پڑھنی تھی تو ہم نے پھر 4 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جانا ہے۔ پھر ہم نے اسی طرح تشہد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تشہد کے بعد یہ سورت کہہ رہا ہوں کہ درود پاک، درود ابراہیمی ملا لینا ہے ساتھ میں، اور آخر میں کوئی دعا ملا لینی ہے، دعائے مسورہ ہو، کوئی بھی دعا ہو، ربی جعلنی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا کوئی بھی صورت اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آخر میں، ربی جعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعائے مسورہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتینا بھی جو میں نے صورت پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے اللہ عز و جل، اے میرے رب، اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آپ کی لائیو رک جاتی ہے، شاید سگنل ایشو ہو، کوئی پتہ نہیں ہے، شاید سگنل ایشو ہو۔ اچھا، یہ اب اسلامی بہنوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں، اور آپ کے لیے بھی یہ کار ثواب ہوگا اگر آپ اپنے گھر والوں کو اس کے متعلق سکھا دیں گے تو یہ آپ کے لیے کار ثواب ہوگا، تو آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو یہ طریقہ سکھا دیں۔ اسلامی بھائیوں کی جو نماز تھی اور اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلامی بہنوں کی نماز میں کس طرح چند جگہ پر فرق ہے وہ بھی سماعت فرما لیں کہ اسلامی بہنوں کی نماز میں چند جگہ فرق ہے۔ مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس دوران ہم نے تو کان کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، عورتیں ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھائیں گی اور چادر سے باہر بھی نہیں نکالیں گی، انہوں نے چادر پہنی ہوتی ہے، دوپٹہ وغیرہ پہنا تو اس سے باہر نہیں نکالیں گی ہاتھ، انہوں نے صرف کندھے تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر نہیں اٹھانے ہوتے۔ اور پھر قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، اور ہم نے ابھی یہ سماعت فرمایا کہ ہاتھ باندھیں، اور مرد کا تھا کہ ناف کے نیچے بندے نے ہاتھ باندھے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی اور ادھر باندھے گی ہاتھ۔ اور اس کے بعد ہے کہ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے، آسانی مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے، لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ آسانی سے جتنا جھک سکتی ہے تھوڑا سا جھکنا چاہیے اس کو، کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ وہ ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سجدے کے دوران کس طرح عورت نے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں بہت اختلافات ہوتے ہیں کہ کس طرح عورت نے کرنا چاہیے، یہ اکثر اگر کہا جائے تو لا علمی کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے عورت نے۔ عورت کا جو سجدہ ہے وہ بالکل سمٹ کر، یعنی دونوں بازو جو ہوتے ہیں سجدے کے دوران، عورت کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں بازو جو ہوتے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہوں عورت کے لیے، تو یہ ہے عورت کے سجدے کا۔ اور بھی احتیاطیں ہیں عورت کی نماز کے دوران کیے جانے والے سجدہ سمٹ کر کرے، بازو کروٹوں سے، پیٹھ رانوں سے، اور ران جو ہے پنڈلیوں سے بالکل ملے ہوئے ہوں۔ یہ جو پیٹھ ہوتی ہے یہ رانوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور جو یہ رانے ہوتی ہیں یہ نیچے والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پاؤں کے ساتھ۔ اور اسی طرح پھر سجدہ سمٹ کر کریں، بازو کروٹوں کے اور پیٹھ ران سے، ران پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہو، اور پھر پنڈلیاں جو ہیں وہ زمین سے بالکل ملی ہوئی ہوں۔ سجدہ اور قعدہ دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکالیں، اور مرد کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دایاں پاؤں کو اس طرح کھڑا کرے گا، اس کی انگلیاں جو ہے وہ زمین پر لگنی چاہیے، تو لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا حکم؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں کو اپنی دائیں طرف کو نکال لے گی اور ان پر پھر بیٹھے گی۔ باقی سب جو طریقہ ہے وہ جس طرح ہم مرد حضرات پڑھتے ہیں ان کی طرح ہی عورتوں کی نماز ہے، باقی اسی طرح پڑھنی ہے، لیکن صرف فرق یہی تھا کہ جو میں نے کچھ عرض کر دیے ہیں۔ پھر دوبارہ سے ایک بتا دیتا ہوں موٹا کہ اسلامی بہنیں پہلے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور پھر جو ہے قیام میں ہتھیلی جو ہے سینے پر باندھیں گی، اور رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گی، پھر اس کے بعد
مردوں کی طرح خوب نہیں جھکیں گی اور سجدہ سمٹ کر کریں گی، بازو کروٹوں سے، اور کروٹیں جو ہیں وہ ران اور پنڈلیوں سے سجدے کے دوران ملی ہوئی ہوں، سمٹ کر کرے سجدہ، اور سجدہ اور قعدہ دونوں میں پاؤں سیدھی طرف سجدے کے دوران جب بیٹھتی ہیں یا پھر قعدے میں جب بیٹھتی ہیں تو دونوں پاؤں جو ہیں وہ سیدھی جانب کو نکلے ہوئے ہوں۔ باقی سب جو ہے مرد جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ اسی کی طرح حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی اسلامی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، پھر تھوڑا سا اور سماعت فرما لے، اس کے بعد لائیو سٹریم بھی ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسلامی بہنوں کو جو نماز سکھائی ہے وہ بھی، اور جو اسلامی مردوں کو نماز، اسلامی بھائیوں کو نماز بتائی ہے وہ بھی، دونوں متوجہ ہوں۔ ان کے لیے ایک اہم مسئلہ، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دیے ہوئے اس طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بھی میں نے عرض کی ہیں ان میں سے بعض جو چیزیں ہیں وہ فرض ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، بالکل ہی نہیں ہو سکتی، تو ان کا کرنا لازمی ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ اگلی لائیو سٹریم میں بتایا جائے گا کہ کون سی فرض ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کون سے مستحبات ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ اس طرح مکروہ والی تو میری ویڈیو ویسے بن چکی ہے، آپ جا کے میری لائیو سٹریم پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کسی نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے چینل پر جائے گا، لائیو والے آپشن لائیو ویڈیو پر دیکھے گا تو اس پہ تھمبنیل پہ میرا نمبر لکھا ہوگا، واٹس ایپ نمبر، تو اس پر مجھے میسج کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ادھر پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جو فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں سے جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ نے چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور واجب اگر چھوڑ دیے تو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا ہے، اور نماز کا پھر پڑھنا واجب ہے۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرض میں جو نماز ہوگی نہیں، لیکن واجب میں اس کو دوبارہ پڑھنا، وہ ہو جائے گی لیکن اس کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور سنت موقدہ ہے، اگر واجب کوئی چھوٹ گیا اس کا نماز کا تو وہ سجدہ صاف کر لے گا، اگر بغیر جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو اگر وہ سجدہ صاف کر لے گا تو اس کا سجدہ صاف کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سنت موقدہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لی، سنت موقدہ جو ہوتی ہیں جن پر تاکید کی گئی ہوتی ہے کہ یہ سنت ہیں لازمی کرنے والی، تو سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس میں تاکید کی گئی ہو، ان کا پڑھنا کیا، ان کو چھوڑنا کیسا؟ سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ جب